قسط نمبر 3 من کے محلے میں۔ بھائی میں سمجھ سکتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، پلیز میری خاطر۔ اوکے نو پرابلم، مزمل نے ایک جنٹلمین کی طرح جواب دیا اور چل دیا۔ بھائی چائے کی طلب ہو رہی ہوگی نا؟ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بازلہ کی بات سن کر، بھائی رسمیں شروع ہونے والی ہیں، جلدی آ جائیے گا، بازلہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کال کر لینا، مزمل نے چلتے چلتے بازلہ کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنا موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا جس پر کافی ساری مس کالز تھیں، جن میں سے 3 بازلہ کے نمبر سے بھی آئی تھیں۔ مزمل کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ مزمل شادی ہال کے باہر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی دوسری جانب اسے مین سڑک سے اندر آتی ہوئی ایک چھوٹی سی سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ مزمل نے اپنی وائٹ مرسیڈیز کی طرف دیکھا جو کہ دلہن ہی کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ اسے یاد آیا چابی تو اس نے بازلہ کو دے دی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مزمل نے پیدل ہی جی ٹی روڈ پر کراس کیا اور سڑک کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ شادی ہال کے بیرونی دروازے سے آگے پہلے جہاں مزمل کھڑا تھا اب اسی جگہ ماہم کھڑی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف مین جی ٹی روڈ پر صرف سمراکس کی بند پڑی فیکٹریاں اور میم گرلز ہائی اسکول تھا۔ میم گرلز ہائی اسکول، مزمل نے سائن بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ منہ میں حیرت سے دہرائے۔ فیکٹری اور اسکول کے درمیان جی ٹی روڈ سے ایک چھوٹی سڑک معراج کے گاؤں تک جا رہی تھی۔ اسی سڑک پر فیکٹری کی مسجد تھی جس کا ایک دروازہ فیکٹری کے احاطے کی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ایک زنگ زدہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسرا دروازہ چھوٹی سڑک کی طرف تھا۔ مسجد کے اسی دروازے کے سامنے اور اسکول کے پیچھے ایک مختلف چھتوں والا 2 منزلہ مکان تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں پرانی طرز کی تھیں۔ کھڑکیوں پر پیچھے لوہے کی سلاخیں اور آگے لکڑی کے تختے تھے۔ مسجد کے اسی دروازے کے ساتھ عاقل دواخانہ اور اس کے ساتھ حکیم عاقل انصاری کا گھر۔ فیکٹری کے پیچھے 8-10 گھر اور بھی تھے۔ اس کے برعکس جس طرف ملن شادی ہال تھا اسی طرف کافی رونق تھی۔ شادی ہال کے آجو باجو بہت سی دکانیں تھیں۔ مزمل مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہم وہیں کھڑی ہوئی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اشال نے ایک دم سے کہا۔ میں یہاں وہ اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ہوا خوری کے لیے یہاں آ گئی۔ ماہم نے بتیسی نکالتے ہوئے وجہ بیان کی۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ہوا سے نہیں۔ چلو میرے ساتھ اور کھانا کھاؤ، جلدی کرو ورنہ شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی، اشال نے حکیمانہ انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں، میرے سر میں بھی درد ہے، ماہم نے بوجھل ہو کر جواب دیا۔ وہ اشال سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو اندر جاؤ، میں دوائی کھا کر آتی ہوں، ماہم نے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اشال نے اس کی کلائی پکڑی اور تشویشی انداز میں بولی، واہ جی واہ ماہم چودھری، یہ سر درد والے سمپٹمز تو نہیں ہیں، اندر کی بات بتاؤ۔ اندر کی بات؟ تم بھی کمال کرتی ہو، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ ماہم نے اپنی کلائی الفت سے چھڑائی اور محبت سے اشال کے رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ اشال کچھ سوچتے ہوئے ہال کے اندر چلی گئی اور ماہم اپنے گھر کی طرف۔ مزمل ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو مسجد اور گردنوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے فیکٹری کے احاطے میں کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ لو چائے پیو۔ گلاب خان نے چائے والی ٹرے ہاتھ سے بنی صف پر رکھ دی اور پھر سے کہنے لگا، تم چائے پیو، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ مزمل نے کچھ عجیب سی نظروں سے گلاب کو دیکھا جو سیکورٹی گارڈ کے یونیفارم میں تھا۔ مزمل نے چائے تب کپوں پہ ڈالی جب گلاب وضو کر کے لوٹا۔ گلاب نے مزمل کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب ہم سامنے والے اسکول کا سیکورٹی گارڈ ہے، یہ چائے ہیڈ ماسٹر محمود صاحب کے گھر سے آیا ہے، ہم کو معلوم ہے تم بارات کے ساتھ آیا ہے، کھانا کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا تمہیں۔ گلاب نے اچھی خاصی تفصیل مزمل کو دے دی تھی جو چائے پینے کے لیے کافی تھی۔ مزمل نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ ویری نائس، یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے؟ مزمل نے چائے کی تعریف کے ساتھ ٹرے میں پڑے تیسرے کپ کے متعلق پوچھ لیا۔ اپنا، حکیم صاحب کے لیے، گلاب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا۔ حکیم صاحب؟ جنہوں نے بینیش بیٹی کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اچھا وہ مولوی صاحب؟ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو حکیم ہے، اسی مسجد کا مولوی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے۔ حکیم صاحب جماعت بھی کروا دیتا ہے اور نکاح بھی پڑھوا دیتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا۔ گلاب نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ یہ فیکٹری کیوں بند ہے؟ مزمل نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے سوال کیا۔ سیٹھ کا مرنے کے بعد اس کے بچوں نے فیکٹری چلانے کی بجائے جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری کی عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ میں پہلے اسی فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ تھا صاحب،
اذان کا وقت ہو گیا ہے، گلاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اذان کے دوران ہی حکیم صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مزمل کی طرف دیکھا۔ ٹو پیس پہنے ہوئے گوری رنگت والا ایک نوجوان صف پر بیٹھا تھا۔ اذان کے تھوڑی دیر بعد گلاب باہر صحن میں آیا۔ حکیم صاحب اندر یا باہر؟ گلاب نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ باہر ہی ٹھیک ہے، کیوں مزمل بیگ صاحب؟ گلاب یہیں مسلی لے آؤ۔ حکیم صاحب نے دسمبر کی دھوپ کی قدر کی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مزمل نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، بڑے آدمی سے پہلے اس کا چچا پہنچ جاتا ہے۔ آپ باسط کے سیٹھ ہو، 2 فیکٹریوں کے مالک ہیں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہو۔ حکیم صاحب، جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ محتاب نے اقامت کہی اور حکیم صاحب نے جماعت کروائی۔ 3 افراد نے باجماعت نماز ادا کی۔ گلاب نے دعا مانگی اور مسجد سے جاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب تمہارا چائے تھرمس میں ہے، یاد سے پی لینا۔ حکیم صاحب کے چائے پینے کے دوران مزمل سے باتوں میں مشغول رہے۔ مزمل نے باتوں کے دوران اپنا موبائل دیکھا جس پر بازلہ کی کافی ساری مس کالز تھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ مزمل نے حکیم صاحب سے اجازت لی اور بازلہ کو رنگ بیک کی۔ وہ بات کرتے کرتے مسجد سے نکلا۔ جب وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا اس کی نظر سامنے والے گھر کی دوسری منزل پر پڑی۔ ماہم چودھری لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑکی میں کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظروں نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ ماہم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور مزمل شادی حال کی طرف بڑھ گیا۔ صرف ایک نظر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ماہم کہاں مر گئی ہے؟ اشال ایڑیاں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہم کو کال بھی کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اس لیے کہ ماہم کا موبائل اس کی چھوٹی بہن مومنہ کے پاس تھا۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گھٹنا ایک چنری سے باندھا ہوا تھا۔ سب رسموں میں ستارہ اور شمائل پیش تھیں۔ مزمل حال میں داخل ہوا۔ بازلہ نے دیکھا تو وہ مزمل کی طرف لپکی۔ مزمل بھائی، یہ رسمیں تو ہمیں کنگال کر دیں گی۔ بازلہ نے جلدی سے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ ان کی لیڈر کون ہے؟ مزمل نے بازلہ کے کان میں ہولے سے پوچھا۔ بازلہ نے شمائل کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ دیا، جس نے ریڈ چولی پہنی ہے اور سر پر جوڑا بنایا ہے۔ کمینیوں، دودھ پلائی کی طرح 10 پر ہی راضی مت ہو جانا، اس بار پورے 20,000 لینے ہیں، شمائل نے اپنا ارادہ بتایا۔ مزمل لڑکیوں کی طرف چل پڑا۔ سب لڑکیاں شور مچا رہی تھیں۔ 32,000، 20,000، 20,000، 20,000۔ مزمل نے ہولے سے چلتے چلتے شمائل کے کانوں کے پاس آ کر کہا، حسن کی ملکہ روپے مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ شمائل نے سنا تو اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح خوشی سے لال ہو گیا۔ تعریف کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ شمائل کو بار بار مزمل کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ تعریفی جملے نے چہرے پر تو اثر کیا ہی تھا، ساتھ ساتھ شمائل کی زبان بھی بند کر دی۔ اب اس کی آنکھیں مزمل پر ہی مرکوز تھیں اور وہ زبان کا کام آنکھوں ہی سے لے رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن فوج کی رانی کو قتل کر دیا جائے۔ اب مزمل باسط کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سب لڑکیوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں جی، جس طرح خوشبو کی جگہ بدبو نہیں لے سکتی، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح محبت کی جگہ دولت کبھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں نے باسط کو محبت سے خرید لیا ہے۔ اس کی بارات کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ اس بارات کے ساتھ آیا ہوا ہر فرد اس کی الفت کو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے۔ کیوں مس، میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائل کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائل پر دوسری ضرب لگی۔ رانی کے غرور کو تعریف کی تلوار نے خیالوں کی وادی میں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جی، آپ سرخ چولی والی، مزمل نے مبالغہ بھی دور کر دیا۔ ماہم بھی حال میں دبے پاؤں آن پہنچی۔ وہ آ کر اشال کے بغل میں کھڑی ہو گئی تھی۔ شمائل گمسم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ پھر وہ چنری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائل نے وہ چنری مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ چنری دیتے ہوئے شمائل نے جان بوجھ کر مزمل کے ہاتھ کو مس کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر چنری تھی، اس لیے کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ شمائل کا یہ یو ٹرن سب نے دیکھا بھی اور نوٹ بھی کیا۔ الو کی پٹی، ستارہ نے دانت پیستے ہوئے منہ میں کہا، شدائن نہ ہو تو۔ ایک کونے سے
دلہن کی سہیلی بولی۔ اشال نے اس سین سے نظر ہٹائی تو اپنی بغل میں ماہم کو پایا۔ اس نے ساری کہانی پر تبصرہ کرنے کے بجائے خالی اسی سین پر اپنی رائے دی۔ تیری ہونے والی نند کو تو میرے ریلیٹیو نے کلین بولڈ کر دیا ہے۔ اشال کے پورے جملے میں صرف ماہم کو تیری ہونے والی نند یاد رہا۔ ماہم محبت کی معراج کا راستہ چھوڑ کر معراج کے گاؤں کی طرف جانے والے رستے پر کھڑی تھی، جس کی منزل شمائل کا بڑا بھائی چودھری شمون تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ بینیش نے خوشی کے ساتھ باسط کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اب وہ اپنے پیا کے گھر جا رہی تھی۔ اس دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مزمل نے بازلہ کو بتایا کہ وہ حال ہی میں نماز والی جگہ پر نماز پڑھ کر آتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا، اسی لمحے ماہم اپنی سہیلی اشال کی کلائی تھامے واش روم سے لوٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی رخصتی والی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر مزمل سے ہو گئی۔ ماہم آگے تھی اور اشال پیچھے۔ ماہم زمین پر گر جاتی اگر مزمل کے مضبوط بازو سے تھام نہ لیتے۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ کی ساری ہری چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے اس کی کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئی تھیں۔ اشال نے اپنا موبائل نکالا۔ مزمل کے بازوؤں کے سہارے ماہم لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جی بھر کے دیکھا۔ اشال ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد اشال ہی بول پڑی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے بلایا تھا جیسے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو وہ باتیں، میں اشال انصاری، یہ میری دوست ماہم چودھری۔ ماہم کو اشال کی باتیں سن کر ہوش آیا کہ وہ تو مزمل کی باہوں میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی ہری فراک اور چوڑی دار پاجامہ درست کیا اور شرماتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ مزمل نے آگے بڑھتے ہوئے ماہم کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مزمل نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا؟ شمائل نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ ستارہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، شمائل نے بےتاب ہو کر جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ارے وہ رہا، ارے یہ کیا؟ ہاتھ میں تسبیح، ستارہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو۔ وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ دلہن کی نہیں، اس کی خود کی کار ہے، شمائل نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ہاں ہاں خود کی کار کی طرف ہی جا رہا ہے، تم یہاں سے تو چلو۔ دلہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بلقیس بی بی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور حنیف سفید مرسیڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے آیا تھا۔ بازلہ اور حنیف باہر کھڑے ہوئے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مزمل آیا، حنیف نے دروازہ کھولا۔ مزمل کار میں بیٹھنے لگا۔ اسی سمے اس کو سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے ماہم کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ماہم کا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر تھا، جس پر چند خراشیں آئی تھیں۔ ماہم کی بھوری بلی جیسی آنکھیں اداس تھیں۔ اس کے برعکس شمائل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اشال نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر شمائل پر نظر ڈالی اور آخر میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار اشال کے پاس سے گزر گئی تھی۔